جی سوری، تھوڑا کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا جی. دوبارہ سے کہ ہم اپنے رابطے کو جوڑتے ہیں اور ٹاپک کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں جی. ہم بات کر رہے تھے کانگریس کی اینٹی مسلم پالیسیز کی. جب کہ کانگریس آئی تو انہوں نے مطلب کہ بندے ماترم اور ایجوکیشنل پالیسی ایسی بنائی اور مسلمانوں کو کے مذہب پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی اور مسلم تاجروں کو تنگ کیا اور ان کو نمائندگی نہیں دی اور مطلب کہ طرح طرح سے رام راج اسٹیبلش کرنا شروع کیا. تو اس وجہ سے بھی دو قومی نظریے کو تقویت ملی. اس کے بعد رول آف ہندو ملیٹنٹ آرگنائزیشن شدی اور سنگھٹن کے نام سے دو بڑی انہوں نے آرگنائزیشن شروع کر رکھی تھی. ہندوؤں نے شدی جو تھی یہ ایک ایسی موومنٹ تھی جس میں مسلمانوں کو زبردستی اس انڈیا سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی اور ان کے بچوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور سنگھاتن جو تھی وہ ایسی تنظیم تھی جو کہ ہندوؤں کو ملٹری ٹریننگ دیتی تھی، ایسا لٹریچر پروڈیوس کرتی تھی جو کہ ہیٹ پہ بیس کرتا تھا. اسی دور میں وہ رام راج جو تھا جس نے رنگیلا رسول لکھی تھی سنگھاتن کی بیسس پہ، بنیاد پہ ہی، اس پلیٹ فارم سے ہی، تو جس کو غازی علم دین شہید نے جا کے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا. تو مطلب کہ انہیں غازی کا لقب ملا. تو یہ سنگھاتن ایسی موومنٹ تھی جو کہ لٹریچر پروڈیوس کر رہی تھی. تو ان دونوں آرگنائزیشن نے بھی دو قومی نظریے کو مزید مضبوط کیا ہے. اس کے بعد رول آف پرسنالٹیز، ہم آپ جنہوں نے دو قومی نظریے میں ادر جو پرسنالٹیز ہیں اس میں مجدد علی ثانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید اور سید احمد خان، محسن الملک اور محمد علی جناح ایسی ہستیاں جنہوں نے دو قومی نظریے کو مزید مطلب کہ پروان چڑھایا ہے. اب کلچرل فیکٹرز میں بات کر لیتے ہیں. کلچرل فیکٹرز یعنی کہ کلچرلی جو سمبلز استعمال کیے گئے ہیں دونوں کی آپس کی دشمنی میں، وہ ایک اردو ہندی. اردو جو تھا وہ مسلمانوں کی نمائندہ زبان تھی، ہندو جو تھی یہ ہندوؤں کی نمائندہ زبان تھی. تو وہ آپس میں ہندو چاہتے تھے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ ملے اور مسلمان چاہتے تھے اردو کو درجہ ملے. یہ بھی دو قوموں کے درمیان ڈفرینسز کا باعث بنا. اس کے بعد جو کاؤ سلاٹر کے اوپر جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے میں فسادات ہوتے تھے، اور یہ بھی وجہ بنی دو قومی نظریے کو مزید مضبوط کرنے کی. اس کے بعد ہسٹوریکل ڈائنامکس میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہسٹری میں کچھ ایسے ایونٹس ہیں جس نے دو قومی نظریے کو مطلب کہ آپ نے سپورٹ کیا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ پارٹیشن آف بنگال ہے، گاندھی کا خلافت موومنٹ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جانا ہے، نہرو رپورٹ ہے، کانگریس کی اینٹی مسلم پالیسیز ہیں. اس کے بعد پاکستان ڈیمانڈ کو انہوں نے 1940 میں جو رد کیا تھا. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ دو قومی نظریے کی مضبوطی کا باعث بنے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بنیاد بنی دو قومی نظریہ مسلمانوں کی نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد بنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے پولیٹیکل کانشیسنیس کو ایووک کیا. پولیٹیکل کانشیسنیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی شعور پیدا کیا. مسلمان جو ہیں اپنے حقوق کے بارے میں مزید بیدار ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے سیاسی حقوق کی جنگ لڑی جائے اور ایک علیحدہ ملک حاصل کیا جائے. پھر پاکستان موومنٹ جو کہ پاکستان تحریک شروع ہوئی تھی، وہ بھی دو قومی نظریے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، جس موومنٹ کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بھی بنیاد دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان بنیاد ہے نظریہ پاکستان کی. اس نے یونی نیشنلزم کے متھ جو کریٹ کی جا رہی تھی، گاندھی اور دوسرے لیڈران جو یہ کہہ رہے تھے انگریزوں کو کہ یہاں پر صرف ایک قومی آباد ہے، اس لیے آپ پاورز ہمیں دیں، ہم جو ہیں ٹرانسفر کریں کیونکہ ہم سب سے بڑی قوم ہے اس لیے ہم سارا کنٹرول کریں گے. لیکن قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہاں پر ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ دو قومیں آباد ہیں، اس لیے آپ پہلے اس کو ڈیوائیڈ کریں دو ملکوں میں، اس برصغیر پاک و ہند میں پھر جائیں. تو یہ دو قومی نظریے نے ہندو مسلم جو پرابلم چلی آ رہی تھی، فرقہ وارانہ فسادات چلے آ رہے تھے، اس کا بھی حل نکالا ہے. لاسٹلی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ بنیاد بنی ہے پاکستان کی کریشن کی. اس نے مسلمانوں کو اویئرنیس دی ہے ان کے رائٹس کے بارے میں، اور یہی چیز ہے جس نے ممتاز بنایا مسلمانوں کو ہندوؤں سے. اور یہ جی اینڈ ہے ہمارے لیکچر کا. ہم اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.